اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. اللہ پاک تو ہر چیز کر دیتے ہیں, کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ڈے, ویلکم ٹو اندر ویڈیو. کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں, آمین ثم آمین. آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے میری ان بہن کی جو دعا ہے وہ 3 دنوں میں قبول کی ہے. اور یقین جانیے جب ایسی پیاری پیاری سی میریکل سٹوریز میرے پاس آتی ہیں, ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. اور ہم جو ہے لائف میں اگر کچھ اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے ذرا سا, ہم فوراً پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی ایسے کیوں ہو گیا, ویسے کیوں ہو گیا. میری پیاریوں دیکھو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین وقت پہ جو ہے نا دعا کو قبول کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے وسیلے بنانے ہیں. بہترین وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آپ کو کچھ لوگوں سے ملوا دیتے ہیں, کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. میری پیاریوں آپ سے یہ کہوں گی کہ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کافی ساری میریکل سٹوری شیئر کی ہیں. کسی بہن کی 18 سال بعد دعا قبول ہوئی ہے, کسی کی 6 سال بعد, تو کسی کی 7 دن میں, اور کسی کی 7 سال بعد, اور کسی کی 3 دن میں, اور کسی کی 3 سال بعد. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنا ہے, سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنا ہے. چاہے ہماری پلک جھپکتے سال جو ہے وہ دعا قبول ہو جائے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنا ہے سب کچھ. بس اپنا توکل اور یقین جو ہے اس کو مضبوط رکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں اور مایوس نہ ہوا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں میری پیاریوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ دیکھو کتنی زیادہ گرمی پڑ رہی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً سے بارشیں کرنا شروع کر دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی گرمی کے موسم میں نہیں دیکھ پائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی رحمت جو ہے نازل فرمائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ توکل اور یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ ہر مراد, آپ کے دل کی ہر دعا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے. تو میری پیاریوں, لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو مینشن کیا تھا انسٹا پر کہ آپ لوگ اپنے نیمز جو ہے مجھے سینڈ کیجیے. میرے پاس جو لاسٹ ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں جتنے نیمز موجود ہیں ان سب بہنوں کے لیے دعا کرواؤں گی, اور جو بہنیں اگر نہیں بھی کامنٹ کر پائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حق میں بھی جی قبول فرمائے, آمین ثم آمین. اور کچھ جو کامنٹس ہیں وہ میری پیاریوں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. جو جوابات ہیں وہ اپنی نالج اور انفارمیشن کے مطابق آپ لوگوں کو دوں گی. اور بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنا زیادہ پسند کر رہے ہیں اس چیز کو. جب آپ سوالات شیئر کرتی ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے دل کی بات تھی, یہ تو ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے. تو میری پیاریوں ان بہنوں کا بہت بہت شکریہ جو یہ سوالات کرتی ہیں, جو میری بہنیں میرے ساتھ اپنی پیاری پیاری سی میریکل سٹوریز کو شیئر کر رہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو بہت اجر دیں, آمین ثم آمین. کیونکہ میری پیاریوں کوئی انسان جو ہے نا وہ اکیلا کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ سب لوگ میرے ساتھ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس کا اجر دیں, آمین ثم آمین. جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں, کوئی اسکالر نہیں ہوں, کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, ایک عام سی انسان ہوں, گنہگار ہوں, خطا کار ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے, آپ سے, ہم سب سے راضی ہو جائیں, آمین ثم آمین. آج کا جو پہلا کامنٹ ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, اور ان بہن کا سوال ہے, مجھے آپ سے ایک چیز پوچھنی ہے. اکثر ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھار آپ ہی سوشل میڈیا پر ایسے پوسٹ نظر آ جاتے ہیں, کیپ کنٹینیو دعا, اللہ کین ڈو ایوری تھنگ. اور کبھی کبھار آپ ہی ایسی پوسٹ بھی نظر آتی ہے, which has gone is better and trust اللہ سبحانہ و تعالیٰ for the next door etc. میں کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ آپ ہی میں کیا کروں, کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کوئی سائن دینا چاہ رہے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو کس چیز کو آپ ہی مائنڈ میں رکھیں انسان. دونوں طرح کی پوسٹ دیکھتی ہوں. سوری آئی نو میرا سوال تھوڑا عجیب سا ہے, پر آپ مجھے ضرور بتائیے گا, میری اس کنفیوژن کو دور کیجیے گا. پیاری آپ کا جو سوال ہے میں کہوں گی کہ مختلف سوال نہیں ہے اور اتنا عجیب نہیں ہے. یہ سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے, تو میری پیاری جب ایسی کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے, میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بھی بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وسیلے ہوتے ہیں, اشارے ہوتے ہیں. تو کبھی کبھار ہم ہوتے ہیں نا ڈگمگا رہے ہوتے ہیں, ہمارا دل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کبھی دعا مانگے کبھی نہیں مانگے. یہ جو نہیں مانگنے والی بات ہے نا, یہ تو شیطان کی طرف سے آتی ہے, کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمیں بدگمان کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے بس تمہارے ساتھ تو بس ایسا ہوگا ہی نہیں, اور یہ پتہ نہیں کن کے ساتھ میریکل ہوتے ہیں, تمہارے ساتھ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا, تم ایسی چیزیں کیوں سن رہی ہو. تو پھر اچانک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے نا ہمارے لیے بھیج دیتے ہیں. آپ لوگ یہ دیکھو کہ جو موبائل کی ٹیکنالوجی ہے, یہ سب کچھ جو ہے یہ تو اب آیا نا, اشارے دیتے تھے, وسیلے بنتے تھے. تو اسی طریقے سے میری پیاریوں اب موبائل کے تھرو کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں کبھی پریشان ہو رہی ہوتی ہوں, تو مجھے موسٹلی جو ہے نا, موسٹلی
میرے سامنے سورہ دہا سے ریلیٹڈ بات آتی ہے تو مجھے فوراً سے جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنا مطلب ایک پیار سا ہوتا ہے اور ایک یقین اور مزید بڑھتا ہے. پھر میں کہتی ہوں کہ نہیں، کیسے ہم ہمت ہار سکتے ہیں. بینگ اے ہیومن بینگ، اگر میں آپ لوگوں کو اپنی بات بتاؤں تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، میں بھی کبھی کبھی ڈاؤن ہو جاتی ہوں اور پھر میں سوچتی ہوں کہ نہیں بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. جب میرے سامنے یہ سورہ دہا آئی ہے تو اس کا تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے نا. سورہ دہا تو میں نے اس وقت بھی پڑھنی شروع کی تھی، آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا، when I was going through very tough time سورہ دہا کو پڑھا تھا. الحمدللہ سورہ دہا کیور مائی ڈپریشن، انزائٹی، پینک اٹیک. الحمدللہ. بس اللہ پاک دیکھیں وسیلے بناتے ہیں. آپ لوگ ہمت نہ ہارا کریں، پریشان نہ ہوا کریں. اور اس طرح کی کبھی نیگیٹو ہوتی ہے، کبھی پازیٹیو ہوتی ہیں، لیکن آپ نے اپنے لیے جو ہے نا اچھائی کو تلاش کرنا ہے. آپ نے اپنے لیے پازیٹیوٹی کو دیکھنا ہے، آپ نے پازیٹیو چیزوں کی طرف ہی سوچنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ تم جیسا مجھے سوچو گے، جیسا تمہارا گمان ہوگا ویسا ہی مجھے پاؤ گے. تو اپنے گمان کو، اپنی سوچ کو جو ہے پازیٹیو رکھیں اور پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں. نیگیٹو چیزیں تو آلریڈی اتنا کچھ مطلب انسان کی ہو رہا ہوتا ہے لائف میں، تو آپ لوگ ان چیزوں کو دیکھیں، پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں. میری کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگ کبھی ڈپریشن فیل کر رہی ہوتی ہیں یا ایسا آپ کو مایوسی سی فیل ہو تو آپ ایسا کریں، ایک کاپی پینسل پکڑیں اور ایک پیج لیں. اس پیج پہ جو ہے آپ 10 جو ہے پازیٹیو چیزیں لکھیں اور 10 جو ہے آپ نیگیٹو چیزیں لکھیں. اور جب وہ لکھ رہی ہوتی ہیں نا تو اسی دوران جو ہے نا پازیٹیو والی لائن بڑھتی جاتی ہے، 10 سے بھی آگے چلی جاتی ہے. اور نیگیٹو جو ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ 7، 5، 8 تک اس کا مطلب ریشو رہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ پازیٹیوٹیز رکھی ہیں. بس آپ کو تلاش کرنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے. آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور نہیں جانا. آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے اور کسی شرک میں مبتلا نہیں ہونا. اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حق میں ضرور بہتری کریں گے. آئی ہوپ مائی ڈیئر جو آپ کا سوال تھا اس کو میں کلیئر کر سکی ہوں گی اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق. جو سیکنڈ کامنٹ ہے وہ یہ ہے، السلام علیکم آپی، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ایک ویڈیو میں وظیفہ بتایا تھا سورہ یاسین سے ریلیٹڈ، تو آپی کیا ہم وہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپی ایسا ہوتا ہے میں جاب کرتی ہوں تو آپی میرے لیے تہجد کی نماز کے وقت 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا پاسبل نہیں ہو پاتا، تو کیا آپ مجھے اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں گی؟ تو میری پیاری، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں وظائف وغیرہ نہیں بتاتی کیونکہ وظائف کے لیے پراپر جو ہے نا وہ نالج ہونی چاہیے، انفارمیشن ہونی چاہیے. اور وظائف کے لیے میں کہوں گی بہت سارے جو ہمارے عالم دین ہیں، الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، جو ہمیں اچھی انفارمیشن اور نالج دیتے ہیں وہ موجود ہیں. تو میری پیاری، میں آپ لوگوں کے ساتھ صرف وہ شیئر کرتی ہوں جو میرے پاس میریکل سٹوریز آتی ہیں یا جو میری بہنیں میرے ساتھ اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کرتی ہیں اور جو بتاتی ہیں کہ آپی ہم نے یہ پڑھا تھا تو ہماری دعا قبول ہوئی تھی، آپی ہم نے یہ پڑھا تھا تو ہم ڈپریشن میں تھے، الحمدللہ ہم اس چیز سے نکل گئے. ایسی ڈیزیزز ہوتی ہیں جو امپاسبل ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام پاک میں بہت برکت ہے میری پیاریوں. میں کہوں گی ناممکن چیز بھی ممکن ہو جاتی ہے. تو یہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. وظائف میری پیاریوں مجھے نہیں پتہ، نہ ہی میں شیئر کرتی ہوں اور نہ ہی مجھے اس بارے میں علم ہے، نہ ہی مجھے نالج ہے. تو میں آپ کو یہ پہلے بات کلیئر کر دوں. اور سیکنڈ جو آپ نے پوچھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتی ہیں، جی بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں. آپ چاہیں تو آپ فجر میں پڑھ لیں. لیکن میری پیاری، جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے نا 2 رکعت نماز نفل جو ہے صلاۃ الحاجات کے بھی پڑھنے ہیں نا، تو وہ پھر آپ ایسا کریں کہ آپ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کا ٹائم رکھ لیں. آپ ایسا کریں مغرب یا عشاء میں جو ہے آپ 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے 3 مرتبہ سورہ یاسین اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر دعا کریں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا ضرور قبول فرمائیں گے. میری پیاریوں دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کو قبول کرنا ہے، کسی انسان نے تو نہیں کرنا نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو، جب بھی مانگنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے. اور اپنی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی بات ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈسکس کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا ہم نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی. کیونکہ میری پیاریوں دیکھو، اگر کوئی انسان آپ کو سنتا ہے نا، وہ زیادہ سے زیادہ آپ سے 10 منٹ بات کر لے گا، 1 گھنٹہ چلو بات ہو جائے گی کال پہ، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس چیز کا سلوشن مانگ لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو حل دینا ہے. تو ہم ادھر ادھر کسی سے بات کریں اور پازیٹیو نیگیٹو چیزوں کو حاصل کریں، اس سے بہتر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں ان سے بات کریں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر پریشانی، ہر مشکل کا حل جو ہے ہمیں ضرور دیتے ہیں اور اللہ پاک ضرور آسانیاں فرماتے ہیں. میری پیاری، جو آپ کا سوال تھا اس کو میں کلیئرلی جو ہے جواب دے سکی ہوں گی. اور جو تھرڈ اور لاسٹ کامنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. آپی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپی اے مطلب السلام علیکم. آپی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپی آپ درود ابراہیم کے بارے میں اکثر بتاتی ہیں، تو آپ یہ مجھے بتا دیں، آپی چلتے پھرتے بھی ہم درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں کہ آپی ایسا ہو گیا ہے جب سے
आप ही मैंने आपकी वीडियोस वगैरह को वॉच करना शुरू किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ही मेरी ज़बान पर जो है वो दरूद इब्राहीम ही रहता है। तो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान बैठा होता है कहीं पर भी आप ही मेरी ज़बान पर दरूद इब्राहीम का जिक्र होता है, गैदरिंग में बैठे हों तब भी हम दरूद इब्राहीम पढ़ सकते हैं? आप मुझे इस बारे में बता दें। तो मेरी प्यारी, मैं आपको ये सिंपल सा जवाब दूंगी, बिल्कुल पढ़ सकती हैं। और ये तो इतनी प्यारी बात है कि जो कल्ब है, आपका जो दिल है, वो भी अल्लाह सुब्हान व तआला से दरूद इब्राहीम के ज़रिए जो है कनेक्शन बना रहा है। सुभान अल्लाह मेरी प्यारी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं यही कहूँगी कि चलते फिरते जो अल्लाह सुब्हान व तआला का जिक्र अपनी ज़बान पे रखें, चाहे वो दरूद इब्राहीम पढ़ें, चाहे आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। और दरूद इब्राहीम की जो मैं कहूँगी कि फ़जीलत और बरकत है ना, आप लोगों को पता है कि दरूद इब्राहीम से मांगी हुई दुआ जो है वो कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह सुब्हान व तआला हर दुआ कबूल फरमा लेते हैं। बस अल्लाह सुब्हान व तआला ने कभी कभी ना कुछ लोगों को चुना हुआ होता है। अल्लाह सुब्हान व तआला को कुछ लोगों का मांगना पसंद होता है। अल्लाह सुब्हान व तआला चाहते हैं कि ये इंसान मेरे से बार बार मांगे। तो मेरी प्यारी, आप बिल्कुल दरूद इब्राहीम पढ़ सकती हैं, चलते फिरते पढ़ सकती हैं, जब आपका दिल करे आप पढ़ सकती हैं। दरूद इब्राहीम पढ़े, इंशाल्लाह हमारे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। मेरे दिल को, हम सब के दिलों को अल्लाह सुब्हान व तआला ऐसा बना दे कि हमारा दिल जो है अल्लाह सुब्हान व तआला का जिक्र करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, ये थे आज के 3 कमेंट जो मैंने सिलेक्ट किए अपनी वीडियो से। कुछ लास्ट वीडियो से सिलेक्ट किए थे, कुछ मैंने पहले की वीडियो से सिलेक्ट किए थे। आई होप मेरी प्यारियों आप सबके आंसर जो है मैं अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप लोगों को जवाब दे सकी होंगी। आप लोगों को पता है कि मैं भी सीख रही हूँ और ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक जो है इंसान सीख रहा होता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अल्लाह सुब्हान व तआला की ज़ात है जो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट है। अल्लाह सुब्हान व तआला मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। कोई गलती कोताही होगी तो अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो मेरी का स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप ही कैसी हैं आप? अल्लाह ताला आपको और आपकी प्यारियों को हमेशा खुश रखे। हसनैन की खुशियाँ आपके और हम सब के नसीब हों। आमीन सुम्मा आमीन। मैं पहले कहना चाहूँगी कि आपका बहुत शुक्रिया, आप जो इतनी प्यारी प्यारी सी मेडिकल स्टोरीज हम सबके साथ शेयर कर रही हैं। आप ही मैंने अभी आपको कुछ अर्सा पहले फॉलो करना शुरू किया है। और कि जितनी लाइव्स होती थी इंस्टा पर रमज़ान में, आप ही मैंने कोई लाइव आपकी मिस नहीं की। आपकी हर लाइव में आती थी। उनको मैंने अपने घर डिनर पर कुछ दिनों पहले बुलाया था, तो उन्होंने कहा कि तुम आप ही की वीडियोज़ वगैरह आजकल वॉच कर रही हो। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर रही हूँ। देखो अल्लाह सुब्हान व तआला किस तरीके से जो है मौजिज़ात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो हमारी ज़िंदगी में भी तो अल्लाह पाक ने मौजिज़ा किया है, तो तुम और मैं जो है अपनी मेडिकल स्टोरी भी आप ही को सेंड करते हैं। तो आप ही मैंने आपको अपनी मेडिकल स्टोरी सेंड की है। हमारी जो कहानी है वो जल्द अज जल्द जो है अपनी प्यारियों के साथ और हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगी। हमें पूरा इंतज़ार रहेगा। मेरी प्यारी, आज मैं आप लोगों की जो मेडिकल स्टोरी है उसको शेयर कर रही हूँ अपनी सब प्यारियों के साथ। आप लोगों को अल्लाह सुब्हान व तआला आप लोगों को बहुत अजर दें। आमीन सुम्मा आमीन। अगर मैं आपको अपने बचपन की थोड़ी सी बात बताऊँ तो आप ही हमने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। अपनी अम्मी को हमारे लिए मेहनत करते हुए देखा है। उनका इंतकाल बचपन में हो गया था, जिसकी वजह से आप ही हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों के रवैये जो थे आप ही हमें बहुत तकलीफ़ देते थे और आप ही ख़ानदान वालों ने भी हमें अकेला छोड़ दिया था। उन्हें लगता था कि कहीं हम लोग जो हैं उन पर बर्डन ना बन जाए। आप ही हम 4 बहनें और 2 भाई हैं। हम दोनों बहनें बड़ी हैं और उसके बाद आप ही मेरी एक छोटी बहन है, फिर मेरा भाई है और उसके बाद आप ही मेरी सबसे छोटी बहन और सबसे छोटा भाई है। मेरे भाई भी बहुत छोटे थे जब अब्बू का इंतकाल हुआ। आप ही जब हम खानदान वालों की शादियों पर जाते थे तो स्पेशली मेरी अम्मी को कहा जाता था कि तुम इनको मत बताना कि तुम हमारी रिश्तेदार हो और तुम साइड पर अपने बच्चों को लेकर बैठ जाना। मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। खैर आप ही मेरी अम्मी ने इतनी मेहनत की और हमें पढ़ाया लिखाया। अम्मी टीचिंग भी करती थी और घर आकर जो है आप ही बच्चों को सिपारा वगैरह भी पढ़ाती थी। तो मैं और मेरी बहन जो है कुछ बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ा देते थे। और मेरी जो बड़ी सिस्टर है आप ही उनको स्टिचिंग आती थी, तो वो घर में थोड़े बहुत आप ही लोगों के कपड़े वगैरह भी स्टिच कर लेती थी। आप ही कुछ बच्चियां थी जो मेरी बहन से जो है स्टिचिंग की क्लासेस लेने आती थी, तो मेरी बहन उनको सिखा भी देती थी। को बताया कि हम लोग अपनी स्टडीज वगैरह भी कर रहे थे, तो आप ही मेरी बहन जो है प्राइवेट जो है एग्जाम्स वगैरह दी और आप ही उसका मास्टर्स वगैरह कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप ही वो जॉब्स वगैरह के लिए जाती थी। कहीं पर आप ही कोई बात सुनने को मिलती थी तो आप ही कहीं पर रवैये अजीब से होते थे। लड़कियों के लिए जॉब ढूंढना और एक अच्छी जगह पर जॉब मिलना कितना मुश्किल हो जाता है। बहन ने टीचिंग वगैरह ज्वाइन की। तकरीबन आप ही 6 महीने मेरी बहन ने टीचिंग की। सैलरी बहुत ज़्यादा कम दे रहे थे और इतनी मेहनत करती थी कि आपके पास जो बच्चियां सिलाई वगैरह सीखने आती थी तो आप ही उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता था। बहन की आप ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी। अम्मी ने उसको कहा कि देखो तुम इतनी मेहनत मत करो, तुम एक काम करो जो तुम्हें बेहतर लगता है। कहा कि नहीं अम्मी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, आप फिक्र नहीं करें। अब आप इस एज में हैं कि आपको काम मैं नहीं करने दूंगी। मेरी बहन जो है आप ही माशाल्लाह से शुरू से ही 5 वक्त की नमाजी और तहज्जुद गुजार है। अल्लाह पाक ने आप ही उसकी एक फ्रेंड के थ्रू उसको बहुत ही अच्छी जॉब की ऑफर भेजी। लेक्चरार की जॉब थी, क्योंकि आप ही जो मेरी बहन की दोस्त थी
اس کی شادی ہو رہی تھی اور اس کی جو سیٹ تھی وہ اویلیبل تھی. اللہ تعالیٰ اس کو بہت جزا دے. آپ ہی اس نے ہمارے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا, میری بہن کو جاب دلوا دی. میری بہن کی وہ جو جاب تھی ہم سب کے لیے ایک امید کا ذریعہ تھی. آہستہ ہمارے دن بدلنے شروع کر دیے, ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے لگ گئے. پھر کچھ ہی عرصے بعد جو ہے آپ ہی میری ایجوکیشن بھی کمپلیٹ ہو گئی. آپ ہی جس یونیورسٹی میں میری بہن جاب کر رہی تھی وہیں پر آپ ہی مجھے بھی ایک ڈپارٹمنٹ میں جاب مل گئی. اخراجات جو تھے بہتر طریقے سے ہم افورڈ کر رہے تھے اور امی کو آپ ہی ہم سکون دے رہے تھے کہ امی نے زندگی میں اتنی محنت کر کے ہمیں پڑھایا لکھایا ہے, کیوں نہ اب ہم امی کے لیے کچھ کریں. اس کے بعد آپ ہی میں نے اور میری بہن نے مل کر جو ہے پیسے جوڑے اور امی کو آپ ہی سب سے پہلے عمرے پر بھیجا. امی اور میرا جو سب سے چھوٹا والا بھائی ہے وہ آپ ہی عمرے پر گئے. الحمدللہ آپ ہی میری امی نے عمرہ کیا. پورا خاندان حیران تھا, ان لوگوں کے تو دن ہی بدل گئے ہیں, کیونکہ آپ ہی ہم لوگوں نے بہت ہی زیادہ ٹف ٹائم اپنی زندگی میں دیکھا ہے. کچھ چیزیں میں آپ کو بتا سکتی ہوں اور کچھ میں نہیں بتا سکتی. میری بہن جس یونیورسٹی میں جاب کر رہی تھی وہیں پر آپ ہی میری بہن کی کسی سے ملاقات ہوئی. میری بہن اور ان کی جو تھی آپ ہی بات چیت کبھی کبھار ہو جاتی تھی, تو میری بہن نے ان کو کہا کہ دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, آپ نے اگر پرپوزل بھیجنا ہے تو آپ ڈائریکٹ میرے گھر پرپوزل بھیجیں. خیر آپ ہی انہوں نے اپنے گھر میں پیرنٹس وغیرہ سے بات کی. امی ابو جو ہیں ہمارے گھر بہن کا رشتہ دیکھنے آئے. ان کو میری بہن کی ایج زیادہ لگی. ان کی امی نے انکار کر دیا. ان کی امی نے کہا کہ نہیں بھئی لڑکی بہت زیادہ بڑی لگ رہی ہے, تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ لڑکی کی ایج کم ہے, یہ تو کم از کم مجھے 38 39 کی لگ رہی ہے. جب آپ ہی میری بہن کو یہ باتیں پتہ چلی تو میری بہن کا بہت ہی زیادہ دل دکھا, اور آپ ہی میری بہن کی جو ایج تھی اس وقت 33 ایئرس تھی. خیر آپ ہی انہوں نے رشتہ کرنا ہی نہیں تھا, اس لیے آپ ہی ان کی امی نے عجیب طرح کی باتیں بول کر اپنے بیٹے کے دل کو بھی خراب کیا اور میری بہن کے دل کو بھی بہت زیادہ دکھایا. میری بہن جو ہے یونیورسٹی گئی ایز یوزول اپنی جاب پر, تو آپ ہی میری بہن کی ایک فرینڈ ہے, اس نے میری بہن سے بولا کہ کیا بات ہے تم آج اتنی زیادہ پریشان کیوں لگ رہی ہو, تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے, سب کچھ خیریت تو ہے, آنٹی کی طبیعت ٹھیک ہے, گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے. اس نے کہا کہ نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے, بس یہ مسئلہ ہے, دیکھو یہ ناانصافی ہے میرے ساتھ, کہ دیکھو اتنے عرصے سے جو ہے مجھے ایک چیز کا آسرا دلایا اور اس کے بعد اپنی امی پر بات رکھ کے اس چیز کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ختم کر دوں گا. اس نے کہا کہ تم پریشان مت ہو, اللہ تعالیٰ خیر کریں گے, اللہ پاک تو ہر چیز کر دیتے ہیں, کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تم ایسا کرو کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھو, اپنی حاجت جو ہے اللہ پاک کے آگے پیش کرو, 341 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرو, انشاءاللہ اللہ پاک تمہاری دعا کو قبول کر لیں گے. تم بالکل فکر نہ کرو. اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, انشاءاللہ اللہ پاک تمہاری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے. تمہیں پتہ ہے کہ میری بہن ہے, اس کے رشتے میں کتنا زیادہ مسئلہ تھا اور اس کی تو ایج بھی تقریباً 42 ایئرز ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کیا. اس کے بعد میری خالہ کے بیٹے ہیں, ان کے رشتے میں اتنی زیادہ پرابلم تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی وسیلے بنائے, اور جہاں پر وہ شادی کرنا چاہتا تھا میری خالہ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے نرم کیا اور وہاں پر اس کی شادی ہو گئی. تو تم بھی جو ہے دعا کرو, انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم کریں گے. میری بہن نے یہ بات آ کر مجھے بتائی. میری بہن جو ہے مسلسل 3 دن تک ماشاءاللہ سے پڑھ رہی تھی, اور ابھی میری بہن کو کیا پتا تھا کہ قبولیت کا وقت اتنا قریب ہوگا, اللہ تعالیٰ 3 دن میں ہی دعا قبول کر لیں گے. اس کے بعد آپ ہی میری امی کی جو شوگر تھی بہت زیادہ ہائی ہو گئی, تو آپ ہی ہم چیک اپ کروانے کے لیے ڈاکٹر کے گئے. وہیں پر آپ ہی وہ آنٹی بھی آئی ہوئی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ, کیونکہ آپ ہی ان آنٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی, کہ ٹیسٹ وغیرہ ڈاکٹرز وغیرہ نے ریکمینڈ کیے تھے, ٹیسٹ وغیرہ کروانے آئی ہوئی تھی, اور ہم لوگ جو ہے امی کی شوگر چیک کروانے وہاں گئے تھے. خیر آپ ہی ان آنٹی نے جب میری بہن کو دیکھا تو میری بہن کو بولا کہ رکو میری 1 منٹ کھڑے ہو کر بات سنو. میری بہن نے کہا کہ آنٹی اب آپ کیا سنانا چاہتی ہیں, اتنا کچھ تو آپ نے مجھے پہلے بول دیا ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں, میں نے تمہارا اور اپنے بیٹے کا اپنے الفاظوں سے بہت دل دکھایا ہے. اللہ نے مجھے واقعے میں ہی دکھا دیا ہے کہ کسی یتیم کا جو دل ہے کبھی نہیں دکھانا چاہیے. مجھے تم معاف کر دو, میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں. میری امی بھی میرے ساتھ تھیں. میری امی نے کہا کہ نہیں بہن آپ ہمیں شرمندہ کر رہی ہیں, اور ہم تو ان باتوں کو بھول بھی چکے تھے. میری بہن نے آپ ہی ان آنٹی کو گلے سے لگایا اور بولا کہ نہیں آپ میری ماں جیسی ہیں, آپ کیوں ایسی بات کر رہی ہیں, اور میں کون ہوتی ہوں معاف کرنے والی, اللہ پاک کی ذات ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے. آپ بالکل فکر نہ کریں, انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور صحت دیں گے. آپ ہی خیر ہم نے اپنی امی کا چیک اپ وغیرہ کروایا, امی کی دوائیاں وغیرہ لیں اور ہم گھر آ گئے. اس کے اگلے دن آپ ہی 4th ڈے تھا, تو میری بہن جو ہے آپ ہی اسی طریقے سے عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی, سورہ کوثر بھی پڑھ رہی تھی, آپ ہی اس کے بعد جو ہے اچانک سے ہماری جو بیل ہے وہ بجتی ہے. تو میرا جو سب سے چھوٹا بھائی ہے ڈور کھولا اور آپ اپنے بیٹے اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہمارے گھر آئیں. میرے بھائی نے امی کو بلایا, امی نے آپ ہی ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا,
سورہ کوثر پڑھ رہی تھی تو میری بہن نے اشارہ کیا کہ میں بعد میں آتی ہوں، تم دیکھو کیا بات ہے۔ میں نے ان کے آگے چائے وغیرہ سرو کی اور جو بھی تھا گھر میں موجود ہم لوگوں نے ان کے آگے رکھا۔ آنٹی نے امی سے بولا کہ بہن میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکی ہوں اللہ سے، اب آپ بھی مجھے دل کے ساتھ معاف کر دیں، اور میں اپنے بیٹے کو اس غم میں نہیں دیکھ سکتی۔ میرا بیٹا بہت تکلیف میں ہے، ساری ساری رات جا نماز پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ کی بیٹی کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ میں نے خود اس کو روتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ کی بیٹی کو اللہ پاک اس کے نصیب میں لکھ دے۔ بہت ہی زیادہ تکلیف اور دکھ بھی ہوا کہ میں کیوں ان کے بیچ میں رکاوٹ بن رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو نرم کیا ہے۔ آج میں آپ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی بیٹی کا رشتہ بھی مانگنا چاہتی ہوں۔ پانی کر کر میری بہن آپ میری بات کو رد نہ کیجیے گا، اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے میرے بیٹے کے لیے مجھے دے دیں۔ میں نے بولا کہ اچھا رکیں، آپ مجھے 2-3 دن کا وقت دیں، میں آپ کو سوچ کر جواب دیتی ہوں۔ اس کے بعد میری بہن ان سے ملنے کے لیے اندر ڈرائنگ روم میں آئی، بتایا کہ بیٹا مجھے بلڈ کینسر جو ہے وہ ڈائگنوز ہوا ہے، اب مجھے ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے آؤٹ آف سٹی بھی جانا پڑے گا، میری طبیعت بہت خراب ہے، یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ بیٹا میں کس طریقے سے چل کر تمہارے گھر آئی ہوں، میں اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور میری بہن بالکل حیران تھی کہ یہ کس بارے میں بات کر رہی ہیں۔ وہ آنٹی وغیرہ جو ہے اس کے بعد اپنے گھر چلے گئے اور میری بہن نے کہا کہ امی کس بارے میں بات کر رہی تھی۔ امی نے میری بہن کو ساری بات بتائی اور اس کو بولا اللہ تعالیٰ نے ان کو خود بخود چلا کر ہمارے گھر بھیجا ہے، کبھی کسی سوالی کو انکار نہیں کرتے، تو میں تمہیں کہوں گی کہ تم بھی اچھی طرح سوچ لو، تمہیں بہتر لگتا ہے تو مجھے بتا دو۔ میری بہن اور مجھے تو پتا تھا کہ وہ سورہ کوثر پڑھ رہی ہے۔ میری بہن کمرے میں آئی اور اس نے روتے روتے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور اس نے بولا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے میری دعا کو قبول کر لیا، جو کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جب میں سوچ چکی تھی کہ اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ہر چیز ناممکن لگ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے 3 دن کے اندر اندر میری دعا کو قبول کر لیا۔ میں کہا دیکھا اللہ تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہے۔ اگلے دن صبح کے ناشتے پر میری بہن نے امی کو بولا کہ امی ٹھیک ہے، اللہ پاک نے جو سوچا ہے وہ اچھا ہی سوچا ہے۔ اس نے امی کو ساری بات بتائی کہ امی میں سورہ کوثر پڑھ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو اس طریقے سے قبول کیا ہے۔ امی بھی بالکل حیران ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی دعا کو قبول کر لیا، اور امی کو ساری بات جب یہ پتہ چلی زاروں قطار رونے لگ گئی اور امی نے اس کو گلے سے لگایا۔ امی نے کہا کہ بس بیٹا اللہ تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہے، یہ ہم انسان ہی ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ان آنٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ٹریٹمنٹ کے لیے آؤٹ آف سٹی موو ہونا پڑے گا۔ ان آنٹی نے کہا کہ میں چاہتی ہوں آج شام میں آپ میرے گھر آئیں، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ امی اور بھائی اور میں جو ہے ان کے گھر گئے تو آپ ہی ہم نے دیکھا آنٹی کی طبیعت واقعی میں بہت زیادہ خراب تھی۔ آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ برا نہ مانے تو، اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اس چیز میں لالچی ہو کر اپنے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں، میری زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے اور میں ایسے زندگی کے موڑ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہوں کہ میری اکڑ جو ہے وہ ٹوٹ کے رہ گئی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ بہن آپ میرے علاج کے شروع ہونے سے پہلے پہلے جو ہے نکاح کی تیاری کریں، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس آپ سمپلی نکاح کر دیں۔ میری امی نے کہا کہ ٹھیک ہے بہن، جیسے آپ چاہتی ہیں انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ امی نے ان کو تسلی دی اور اس کے بعد آپ ہی امی گھر آئیں تو جو بھی تھوڑی بہت تیاری تھی میری بہن کے لیے امی نے پہلے سے بھی کچھ کیا ہوا تھا، آپ ہی ہم لوگوں نے تھوڑی بہت تیاری کر لی اور اس کے بعد آپ ہی سمپلی جو ہے میری بہن کا نکاح ہو گیا۔ اور آپ ہی میری بہن کا جب نکاح ہو رہا تھا تو میں اور میری بہن اس ٹائم آپ ہی رو رہے تھے اور ہم دونوں اندر ہی اندر دل میں یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس دعا کو قبول کر لیا۔ نکاح کے لیے آئے تھے تو آپ ہی جن سے میری بہن کی شادی ہو رہی تھی آپ ہی ان کے دوست بھی نکاح میں موجود تھے، تو آپ ہی انہوں نے میرے پرپوزل کے لیے میرے گھر والوں سے بات کی اور آپ ہی میرے بہنوئی کے جو فرینڈ ہیں آپ ہی ان کے ساتھ میری شادی ہو گئی۔ الحمدللہ آپ ہی ہم دونوں بہنیں اپنے گھر میں بہت خوش ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر سے ہم دونوں بہنوں کی جو زندگیاں تھی وہ بدل کے رکھ دی۔ الحمدللہ آپ ہی ہم نے اپنے بچپن میں جتنی تکلیفیں سہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے نعم البدل میں ہمیں بہت ہی اچھے ہمسفر بھی عطا کیے ہیں اور بہت ساری خوشیاں بھی دی ہیں۔ خاص ریکویسٹ بھی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ہی جو میری بہن کی ساس ہے ان کی طبیعت کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دیں، زیادہ آپ ہی تکلیف میں ہیں اور ہم سے ان کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ آپ ہی اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا دے، اللہ تعالیٰ سب پیاریوں کے نیک نصیب کرے، اللہ میرے بہن بھائیوں کے بھی نیک نصیب کرے، اللہ تعالیٰ میری امی کو اور میری بہن کی ساس کو اور میرے ساس سسر کو بھی اللہ پاک لمبی زندگی اور صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور بات بتا دوں کہ میری نند کے رشتے میں بھی بہت زیادہ پرابلم تھی، 341 مرتبہ سورہ کوثر اس کو بھی پڑھنے کا بولا ہے۔ آپ ہی اس کے لیے بہت ہی اچھا پرپوزل جو ہے آؤٹ آف کنٹری سے آیا ہے، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ عید کے بعد اس کی انگیجمنٹ وغیرہ ہم لوگ کریں گے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں اور 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، بیچ میں آپ ہی 341 مرتبہ
341 مرتبہ جو ہے آپ ہی سورہ کوثر پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کے حق میں بہتری کریں گے، جیسے اللہ پاک نے ہمارے لیے بہتری کی ہے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ میری پیاری، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت ساری خوشیاں دے، بہت اجر دے۔ آپ نے اپنی اتنی پیاری جو ہے اپنی میریکل سٹوری ہم سب کے ساتھ شیئر کی ہے، اور بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ دیکھیں آپ نے بچپن میں کتنی مشکلات کو فیس کیا ہے، اور یہ تو میں شاید کہوں گی کہ آپ نے چند باتیں لکھی ہیں جو آپ نے ہمیں بتائی ہیں۔ بڑی ہمت اور حوصلہ چاہیے ہوتا ہے یہ سب کچھ لکھنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ امی کتنی ہمت والی ہیں، کہ انہوں نے آپ کو کتنی ہمت سے پالا ہے۔ ہمیشہ خوش رہیں، آپ کی زندگی میں کبھی کوئی غم نہ ہے۔ ان کی جو ساس ہیں ان کو لمبی زندگی، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیاریوں، آپ لوگوں کو بولا تھا کہ انشاءاللہ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں دعا بھی آپ لوگوں کے لیے کرواؤں گی، تو میری پیاریوں آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں، اور میں بھی درود ابراہیم پڑھتی ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ سب کے نام جو ہے میں دعا میں شامل کروں گی۔ کیا پتہ جی کس کی آمین جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حق میں، میرے حق میں قبول و منظور فرما لے، آمین ثم آمین۔ پیاریوں، آپ لوگوں نے درود ابراہیم پڑھ لیا ہوگا، میں نے بھی الحمدللہ پڑھ لیا ہے۔ اپنی دعا کو شروع کرتے ہیں، اور جو سب سے پہلا نام ہے وہ میں لینا چاہوں گی۔ امین صفی، مریم، یسرا احمد، سمو احمد، عائشہ راجپوت، مریم کوکنگ ٹپس، نشاط، شبانہ شیخ، ہدا پروین، مدیحہ محمدی، بھاونا گپتا، منت، ماہین انصاری، گلریز انصاری، عظمیٰ خان، نغمہ پروین، محمد محسن بھائی، ہانیہ عیسیٰ، صبا فاروقی، بیوٹی ود نالج، عذرا فاطمہ، ختیجہ، یاسمین ایان انصاری، صبا انور، کشف اکرم، نادیہ اے، فریدہ چودھری، پرویز خان، نگت آفرین، نیہا خاتون، ابو سفیان، شمائلہ انصاری، انسا ہاشمی، غوثیہ سردار، محسن خان بھائی، نغمہ بانو، انصاری گرل، ریشمی رین، رومان، اقرا اسلم، عظمیٰ عظمت، سمنا ملک، رقیہ شیخ، محمد انس بھائی، نغمہ آفرین، آصفہ، فصیحہ، فردوس فاطمہ، شیخ اریبہ، ریشمہ شیخ، روبینہ شاہبہ، راہمین شاہد، ہانیہ، شگفتہ پروین، صبا شاہ نواز، عظمیٰ خان، زی سویٹ، مہوش مقصود، تمنا، سوہا شہباز، شمع جہاں، روپالی، مونیا اختر، اسلام 1724، زرینہ شیخ، گلیحہ شمیم، سونیا اختر، نور، نیما اسلام، حریم زندگی، رکشی خان، مجیب خان بھائی، شاہین پروین، علیشہ صدیق، علیشہ عائشہ صدیق، ماہین شیخ، انیزہ، مسکان ملک، الویہ رضوان، عائشہ صدیقی، عائشہ اسلم، احسن خان بھائی، دعا مغل، عالیہ خان، آمنہ اکرم، عشرت پروین، سحر انجم، آصفہ خان، صبرینہ خاتون، شیخ سمیر بھائی، زینب، نیلم صدیق، عظمیٰ مغل، مسلمہ 77، فوزیہ خان، نبیلہ کوثر، شیوانگی، عائشہ ملک، پرویز خان بھائی، رمشا حسین، آدم گرین، صبا حیدری، فضا بی بی، فضا اوان، کیف خان بھائی، صلیحہ خاتون، فریدہ چودھری، لائبہ مریم، ہیومینٹی، ویزیبل، انومیس، طالب، تسلیم بیگم، عظمیٰ خان، رانی شیخ، سید عائرہ، من، نگت آفرین، محبہ فاطمہ، ثنا، نمرہ بطول، نمرہ سلیم، ناہیان بٹ، عائشہ اقبال، انم علی، روبینہ فرزین، روبینہ، ردا ایوب، ردا اوان، صوبیہ حسین، سمل ملک، مسلمہ کوچ، روپالی رومانہ زویا، آرزو خان، ندا فاطمہ، روینہ شیخ، اسم شبیر بھائی، نگت پروین، بسمہ خان، ملائکہ زاہد، مرزا سمی بھائی، عزیزہ بیگم، سونی گل، محمد زین بھائی، نازیہ شیخ، عفت ہاشمی، احتشام خان بھائی، ہنا خان، سوما، سیامہ شیخ، امشا خان 786، کرشمہ اسلم، خوشبو، کہکشاں خان، نور سلونجی، کروان عمر بھائی، کشف اکرم، فاطمہ علی، فاطمہ بنت محمد، ہنا شفیع، ہنا سیف، زیبا خان، رزینہ اے آر، صدیق پٹیل، ثنا شیخ، فریدہ صدیق، رخسار تبسم، زبیدہ پٹھان، زیدہ سکینہ، جیم خان، فردوس جبین، شفا ناز، ایم ڈی، پریجیس للی، عرفی قادری بھائی، عائشہ انصاری، عشرت جہاں، ارسلان خان، ارسلہ شیخ، ابو ذر سجاد،
سمیہ سلمانی، شازیہ حیدر، ویس رسول، انشا جان، نیہا خان، صوفیہ بانو 786، عباس شیخ، نیلوفر، کنیز فاطمہ، تجیحہ خاتون، صبا شیخ، روحی پروین، محمد عاطف بھائی، فرحین عامر، امل کے، آسیہ خان، سنسٹ گرل، ثنا، صلیحہ بیگم، مہناز عالم، صبا حیدری، صباحت شبیر، نرگس خان، علینا خان، ادیبہ امری، ارم راہیل، اصفہ اکبر، شعیب ملک بھائی، فرین بیگم، اقرا مشتاق، علینا خان، کرسپی ٹرائینگل، سمرا، شعیبہ ممتاز کمال شیخ بھائی، حدیقہ اکرم، صنم خانم، خانو انور، روما علی، گل باشا، شاہین پروین، فہمیدہ بیگم، مہوی اشراج، تہمیرہ فاطمہ، فری حسین، اسما مشرف، سونیا اختر، ہرش پریا، رمشا، ہنا خان، اللہ از انف فار می، ذاکر حسین بھائی، زیبا خان، علی، آرزو علی، حافظہ قریشی، عصرت جہاں، زینب خان، سنجو، ہنا منصوری، نیہا شیخ۔ میں جو نام لے سکی ہوں اور جو نام نہیں بھی لے سکی، اور جو میری بہنیں مجھے کامنٹ سیکشن میں دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جو میری بہنیں مجھے انسٹاگرام میں دعا کے لیے کہتی ہیں، دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے بہت 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 نیک نصیب کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی جاب کی پرابلم ہے، کسی کی فائنینشلی پرابلم ہے، جو بھی پرابلم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تو جانتے ہیں، آپ کو کچھ بتانا بھی نہیں پڑتا، آپ تو دلوں کی باتیں، دلوں کے راز جانتے ہیں، آپ تو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کن فرما دیجئے، ہم سب کے لیے معجزات کر دیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش کر دیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنی رضا میں راضی رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی گناہ ہو گیا ہے ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آخرت بہتر کیجئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے مانگنا نہیں آتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو میری پیاریاں ہیں، جنہوں نے ابھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کسی ایک کی آمین کے صدقے یا اللہ پاک، جو میری پیاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا میں شامل ہیں، جن بچیوں کے نام شامل کیے ہیں اور جن کے نام نہیں بھی شامل کر سکے، کسی ایک کی آمین جو ہے ہمارے حق میں قبول و منظور فرما لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں، آپ ناممکن کو ممکن بنا دینے پر قادر ہیں، آپ لا حاصل کو حاصل بنا دینے پر قادر ہیں۔ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اگلا جہاں اچھا کیجئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بچیاں مجھے اپنے پیرنٹس کی دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، ان کے پیرنٹس کو لمبی زندگی اور صحت تندرستی عطا فرمائیے گا، اور جن کے پیرنٹس اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے پیرنٹس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے گا۔ میرے امی ابو کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو میری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کی اولاد ہے، ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دیجیے گا۔ حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنا دیجیے گا۔ حسنین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ احساس کرنے والا بنائیے گا، مجھے توفیق دیجیے گا کہ میں اس کی اچھی سے اچھی تربیت کر سکوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو میری بہنیں مجھے کچھ چیزیں نہیں بھی بتا سکتی، جو مجھے باتیں نہیں بھی بتا سکتی، آپ تو وہ باتیں جانتے ہیں، آپ تو وہ سب راز جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری بہنوں کے لیے بہتر سے بہترین کر کے انہیں عطا کیجیے گا، جو کچھ بھی وہ مانگ رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو مجھے معاف فرمائیے گا۔ سبحانہ و تعالیٰ بہتر سے بہترین کیجیے گا، مجھے مانگنا نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس یہ کوشش ہے، اور اس کوشش کو ہماری جاری رکھیے گا اور ہماری دعاؤں پر کن فرما دیجیے گا، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ بھی درود ابراہیم پڑھ کر اپنے دل کی جو دعائیں ہیں وہ مانگ لیں، کیا پتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لمحے میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیں، سب کے دل کی حاجات، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، اگر میں کسی کا نام نہیں بھی لے سکی تو پلیز ناراض نہ ہو جائیے گا آپ لوگ۔ جو میرے سامنے نیمز آئے ہیں، میں نے سب کے نیمز لینے کی پوری کوشش کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس کسی ایک کی آمین جو ہے ہم سب کے حق میں قبول فرما لیں، آمین ثم آمین۔ تو یہیں پہ آج کی ویڈیو کو میری پیاریوں اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں اور دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ اللہ حافظ۔